मद की बहस है। किसी हर मतलब मुत्तसिल और मुनफसिल में अव्वल पहले मद के जो अक़साम हैं, सबसे पहले मद मुत्तसिल, हर्फ मद और सबब मद। यहाँ पर उसमें क्यों खींचा है, सबब मद ये है कि अगर सबसे पहले मद मुत्तसिल मद मुत्तसिल में यह होता है कि किसी हर्फ के अंदर हर्फ मद और सबब मद दोनों एक ही कलमे में है। और पहले कि सबब मद ये है कि सबब मद हमजा और साकिन है। ये कहीं किसी हल में, अब ये कहाँ पर है इंशाअल्लाह अपने मौलूद को बताया जाएगा। सबब मद के अंदर मद मुत्तसिल के अंदर मतलब ये हमजा है। सबब मद में मद और सबब मद और हर्फ मद दोनों एक ही कलमे के अंदर होता है, दोनों एक ही कलमे में होता है। अच्छा जी, यानी पहले ये हर्फ मद आएगा। हर्फ मद वही मद्दी कितना है, वही वाव या अलिफ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो जिस तरह से हम अब मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद उनमें हर एक के लिए आपने कितना खींचना है वो बताया गया है। हर एक के लिए अलग अलग हुक्म है। लिहाजा इसमें मद मुत्तसिल के अंदर फिर तूल कसर के दो हरकत के बराबर। वो कसर में 3 हरकत, तवस्सुत में 4 हरकत, फौक तवस्सुत में 5 हरकत के बराबर, और तूल में आकर 6 हरकत के बराबर। उस सबसे बड़ी जो मद है 6, उसमें आकर 6 हरकत के बराबर हमें खींचना है। ये अब उसको आप अलिफ में कहा तो इसमें वो खड़ा अलिफ है ना, एक अलिफ है, इसमें 1.5 अलिफ के बराबर, और तवस्सुत में अगर 2 अलिफ, फौक तवस्सुत में 2.5 अलिफ, 2 अलिफ, अब इसमें 2.5 अलिफ, तो तूल में आकर 3 अलिफ के बराबर। अगर इन 2 हरकत को अगर अलिफ में हम बता दें तो इतना हमें खींचना है। ये फिर तक़सीम मद में अगर ये वो मद
سبب حمزہ ہے، حمزہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ مد کے ساتھ ہم نے اس حرف کو پڑھنا ہے. سبب مد کہاں جہاں پر حمزہ ہو وہ مد متصل اور مد منفصل، ان دونوں میں ہم نے حمزہ ہونے کی وجہ سے سبب مد حمزہ ہے. ہم نے کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، حمزہ اور ساکن، لیکن وہ مد جن میں ہے سبب مد کیا ہے؟ ساکن ہے. ساکن کی وجہ سے ہمیں وہاں پر مد کے ساتھ پڑھنا ہے. وہ مد لازم، مد لازم، مد عارضی اور تین اور مد لی. یہ کل 5 مد ہیں. اب اس میں سبب مد میں فرق سے ہم نے تقسیم مد کو ہم نے تقسیم کیا حمزہ اور اس میں ساکن میں. 3 میں ساکن کی وجہ سے آپ نے مد کے ساتھ پڑھنا ہے حروف کو، اور باقی 2 میں اس کی وجہ سے حمزہ ہونے کی وجہ سے. یہ اب مد متصل سب سے پہلے حروف مد کے بعد اگر ہم نے کہا مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے اس شرط کے ساتھ کہ حروف مد اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں، دونوں ایک ہی لفظ میں ہوں، لفظ میں یا کلمے میں موجود ہوں. اچھا یہ اس کی تعریف مد متصل کی ماشاءاللہ سب آ رہے ہیں. اس میں ضرورت ہے متصل سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتصال ہے دونوں میں. اتصال ہے اس کا مطلب ایک ہی لفظ کو ابھی منفصل میں آپ اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ شاید ایک لفظ کو ایک کو ہی ادا کر رہے ہیں تو وہ چونکہ وہ بعد میں آنا ہے، اس کی وجہ سے حمزہ دوسرے حالت میں ہے مثلا حمزہ، اس وجہ سے اس کو وہاں کھینچنے والی بات نہیں ہے. اچھا اب یہ متصل کے اندر وہ جو کھینچنے کا جو میزان ہے، مقدار ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہے، ہمیں کتنی وہاں پر کھینچنا ہے. میزان اور مقدار ہے کشش لکھتے ہیں لیکن بار کھینچنا ہاں یہ ٹھیک ہے. کھینچنے کی مقدار ہے مقدار پر لے جاتے ہیں بعد میں نہیں رہا. کھینچنے کی مقدار جی مطلب اسے متصل کیا تھا وہ کتنی مقدار کتنی ہے مطلب اس میں تو کہتے ہیں کہ متصل میں مد متصل کے اندر یہ ہم نے بتا دیا وہ توسط ہے نا، توسط ہم نے کہا تھا، توسط سے لے کر طول تک اجازت ہے، ٹھیک ہے. توسط سے لے کر وہاں توسط سے لے کر طول تک جی 4 سے لے کر 6 تک. اب بتا یہ چیز یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اب بتا خیر تلاوت میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا فرض کر کسی جگہ، لیکن اگر کوئی قاری ہے تو وہ کسی مقابلے میں اگر شرکت
کر رہا ہے تو اس وقت یہ مسئلہ رہتا ہے. کہتے ہیں کہ مد متصل کے اندر اس نے کہاں سے مثلا اگر اس نے ممکن ہے ایک صفحہ اس نے پڑھنا ہے یا ایک کیا ہے ایک سورہ اس نے پڑھنا ہے تو اس سورت میں اگر ممکن ہے اس ایک صفحے کے اندر یا اس سورے کے اندر کیا ہے کئی مد متصل ہے تو متصل کے اندر کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے اگر شروع میں توسط کے ساتھ پڑھا ہے تو یہ یعنی بات والی جو جتنی بھی مد ہیں اس میں بھی اسے توسط کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. توسط کے ساتھ یعنی پھر بعد میں البتہ گنجائش ہے اگر پہلے طول کے ساتھ پڑھ لیتا تو پھر وہاں پر گنجائش تھی لیکن چونکہ پہلے توسط کے ساتھ 3 کے ساتھ شروع کیا ہے 4 کے ساتھ 4 اس کے ساتھ حرکات کے ساتھ بس آخر تک کیا ہے اسی ایک روال میں ایک ہی اس میں رہنا چاہیے اس کو اسی 4 اس کے ساتھ حرکات کے ساتھ ہی باقی جو جتنی بھی مدیں آئیں گی اس میں بھی اسی مقدار کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کا یہ اصول ہے تلاوت کے اندر ورنہ اس کا نمبر کٹنے کا چانس ہے خطرہ ہے لیکن تلاوت کا مسئلہ نہیں اگر دونوں ویسے ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ نہیں رہتا. اب اس کے لیے کچھ مثالیں ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں. بعض نے بہت وہ بھی کہا ہے ہمیں اس میں ہوتا 4 سے 5 کہتے ہیں کہ بعض قاریوں میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں 6 بھی ہے متصل کے اندر اس لیے میں پہلے 6 کی جگہ تاکہ مثال ہے کہ یشاء اب یہ دیکھیں بالکل واضح ہے یہ الف ہے نا الف حرف مد ہے حمزہ کیا ہے سبب مد ہے. ہم نے کہا تھا یہ حمزہ سبب مد ہے کسی جگہ حمزہ ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے حرف مد ہے لہٰذا حمزہ آیا ہو تو اس وقت وہاں پہ یہ اس کو مد وہ دونوں ایک ہی اس میں ہے ایک ہی کلمے کے اندر ہے ایک ہی لفظ کے اندر ہے لہٰذا اس کو آپ نے کہنا ہے کہ مطلب 4 جتنے بھی آپ نے 4 سے شروع کر 4 سے 6 تک یا 6 تک اجازت ہے وہاں پر یشاء اپنا یہ سکھاتے ہیں کہ جلدی انگلیوں کو برابر اس پہ گنے. دوسری مثال اولئک یہ یہاں پر بھی ویسے لکھتے ہیں آسانی کے خاطر اس کو قرآن میں ورنہ یہ کوئی مطلب لکھنے والی چیز نہیں ہے لیکن آسانی کے لیے مد بھی کیا ہے لکھ ساتھ نہیں لکھتے یہ آسانی بھی ہے اس میں ورنہ سب کے لیے تجوید پڑھنے کی ضرورت ہے نا اس لیے ورنہ اس لیے یہاں پر قرآن میں مد ہمیں نظر آتی ہے سب تو یہ اولئک یہاں پر بھی حمزہ پھر رہی ہے حمزہ سبب مد ہے اور جو الف ہے وہ حرف مد ہے دونوں ایک ہی کلمے کے اندر ہے اولئک یہ حمزہ جی کوئی مسئلہ نہیں چونکہ اشارہ کے اندر ہم نے رکوع کرنا ہے فرض کریں مثلا کسی جگہ وقف ہے تو مسئلہ نہیں ہے وقف من یشاء وہاں پہ وقف ہے ساکن ہے یا چاہے اس کے بعد حرکت ہو بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں بولے یہاں پر مثلا اولئک ہے. اچھا تیسری مثال خطی ہاں یہ اچھا خطیئتہ یہ خطیئتہ میں بھی پھر وہی یہاں پر یا ہے صرف یہ فرق ہے کہ قربانی ہے اس وجہ سے ہمیں حمزے کے اوپر پھر اتنا ہی کھینچنا ہے خطی پر کھینچنا ہے یہاں پر بھی یہاں پر کھینچنا ہے نہ کہ حمزہ پر. چوتھی مثال
جی یا پھر وہی جی میں یا ہے یہاں پر اور حمزہ سبب مد حمزہ ہے. سو یہاں پر صرف ایک ہی فرق ہے کہ ہم واو بولتے ہیں الف مدی یا مدی واو بولتے ہیں. اس کی وجہ سے یہاں پر حمزہ بھی بڑا حمزہ ہے متصل تو ظاہر مضمون کی تبدیلی کی بات نہیں ہے. تبو تبو یہ یہاں پر بھی واو ہر واو ہے سبب مد حمزہ ہے. لہذا ہم نے پھر وہی اس میں کھینچنا ہے 6 برابر یا 4 برابر اس میں 4 سے لے کر 6 تک کھینچنے کی اجازت ہے. لہذا اصل وہ سب تجوید کم از کم جو بات بتا کر تجوید مقدماتی جو خصوصاً قرآن حضرات کے لیے تو اس کے لیے تکمیلی اچھا اس کی ضرورت ہے. لیکن معمولاً پیش نمازوں کے لیے یا ان کے لیے تکمیلی کے کم از کم 10-15 دن ہو اور اس کے ساتھ 15-20 دن کا کم از کم یہ جو جزو بناتے ہیں تو اتنا دن پڑ جاتا ہے کہ اس میں پڑھنے کے لیے. کیونکہ ایک گھنٹہ پڑھانے سے چونکہ یہ سب حفظ کرنے کی چیز ہے تو حفظ تو ٹھیک ہے. اس بندے کو اگر استاد بننا ہے کسی کو پڑھانا ہے تو یہ قواعد ہو تو مشکل نہیں. آج کتابوں کی شکل میں ہے بتانا ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں حفظ ہو. لیکن اصل چیز جو ہے ہمیں زیادہ توجہ کس پر ہے تمرین پر دینے کی ضرورت ہے تاکہ تمرین اس طرح سے ہو جائے کہ ملکہ ہو جائے. پھر ہمیں کتاب کی طرف یہ اخفا کیا اخفا کے لیے ہم نے بتایا نا کہ 3 خصوصیات ہم نے بتائی ہیں. ٹھیک آپ کے پاس خصوصیات کی طرف پھر جا کر کتاب کھول کے شاید ابھی لکھے کہ آپ نے یہ چیزیں یاد نہ ہوں لیکن اس طرح سے یہ جو صفات ہے وہ ملکہ ہو چکی ہوتی ہے کہ بندے کو پھر ضرورت نہیں ہو سکتی. جس طرح سے ہمیں سورہ کو بولنا یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی فرق بتا دیتا ہے کہ اتنا اس کو ملکہ وہ چیز ملکہ ہو چکی ہوتی ہے. اس طرح سے ملکہ کرنے کی ضرورت ہے خود تجوید کو. جہاں پر بھی دیکھیں ابھی انشاءاللہ اب تو ہم کل پڑھا دیا نا کیونکہ یہ جو اخفاء والا مسئلہ ہے نا ہر دوسرے لفظ میں ہر تیسرے لفظ کے اندر اخفاء ہے. ٹھیک ہے تو لہٰذا ان چیزوں کو تطبیق زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں آج چونکہ ہم ٹائم بھی آ گیا نا چلو آج اسی پر اتفاق کرتا ہے جو سورہ ہے اس پر تمرین کر کے انشاءاللہ مد کے بعد ہمیشہ حمزہ ہی ہے نہیں. دیکھیں مد کی بات حمزہ نہیں مد متصل کے بعد مد متصل اور منفصل کہاں ہم نے تقسیم کی تھی لکھا تھا. مد کون تقسیم کیا تقسیم میں مد ٹھیک ہے متصل تقسیم میں مد متصل نہ یعنی اس میں کہا تھا سبب مد میں کہا تھا. ٹھیک ہے سبب مد میں دیکھیں متصل اور منفصل میں ہم نے کہا تھا سبب مد ہمیشہ کیا ہے سبب مد ہی لکھے ہم سبب مد متصل اور منفصل میں کیا ہے حمزہ. یہ اس تقسیم کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے متصل ہمیشہ متصل اور منفصل کے بعد کیا ہے ہمیشہ حمزہ ہے. اس میں کون سا متصل ہے اور کون سا منفصل ہے؟ نہیں ابھی ہم منفصل نہیں کرتے ہم صرف متصل کیا ہی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے صرف ابھی متصل کی بات کی منفصل انشاءاللہ کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے ابھی صرف متصل کے لیے متصل میں دیکھیں سارے مثالیں ہم نے کہا تھا سب متصل ہے. یشاء حمزہ اس کا جز ہے یشاء شے سے ہے نا شے سے چلو شے سے ہی ہے یا اور اس کی جز ہے دیکھیں حمزہ کے اندر پھر اولئک کے اندر یہ حمزہ اس سے باہر نہیں ہے. آپ اولئک کو اکیلا پڑھیں تنہا پڑھیں تو بھی اسی کا جز ہے. خاطئاتہ میں بھی دیکھیں اس کے بعد 2 اور حرف بھی اسی کے جز ہی ہے. اسی طرح سے جیا میں بھی سوا میں بھی ان سب میں ایک اسی لیے کہا متصل کے اندر حرف مد سبب مد ایک ہی کلمے کے اندر ہے. اب انشاءاللہ بعد میں متصل کی بحث آئے گی تو وہاں پہ واضح ہو جائے گی وہاں پر چونکہ منفصل شرح سب پڑھے ہوئے ہیں تو میں اس لیے زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں گیا. منفصل کیا ہے متصل کیا ہے.
منفصل صورت وہی جو ہے ہم حضرت پڑھتے ہیں انفصال اس کے اندر کیا ہے جدائی ہے اور کہیں سے ایک سبب آنے کی وجہ سے کیا ہے آپ کو کھینچنا پڑ رہا ہے ورنہ نہیں منفصل کی وجہ سے اور کسی حال میں تو الگ الگ وہ انشاءاللہ منفصل کی وجہ سے پہلی مثال میں حمزہ ساکن ہے اور دوسری نہیں مثال میں حمزہ متحرک ہے دیکھیں اگر آج ہمارے ساتھ یہ کیا تھا سوال کیا تھا سبب مت کیا ہے متصل کیا نام ہے اس کے اوپر حرکت ہو یا ساکن ہو ممکن حرکت ساکن کب ہے ساکن شاید آخر میں ہے مطلب ضروری ہے اس میں ساکن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کیوں بیچ میں ہے اس کے بعد کب ہی ہے تو ٹھیک ہے نا یہاں پر بھی ہے یہاں پر لیکن یہاں ہے جی ٹھیک ہے یہاں سو بھی ہے چونکہ آخر میں ہے آخر میں ہے تو ممکن ہے آپ نے رکنا نہیں ہے کسی ایسی جگہ ہے آپ نے نا وقف نہیں کرنا ہے اتصال کر کے کیا ہے آپ نے پڑھنا ہے آگے تو اس صورت میں آپ پھر وہی بات کو اسی طرح سے کھینچنا ہے یا آپ نے کیا ہے آپ سانس رکنے کی وجہ سے یا آپ چاہے وہاں پر رکنے کوئی ہے تو ہے مطلق ہے یہاں پہ جھیم ہے یا وقف لازم ہے کسی جگہ آپ رکنا ہے چونکہ ان چیزوں کو ویسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے زیادہ بہت خیال ہے تو قرآن میں اس میں معنی تبدیل ہونے کا نہیں لیکن چونکہ قرآن اگر کوئی کسی مقابلے کے اندر اگر اس نے شرکت کرنی ہے تو ان تمام قواعد و اصول کا خیال رکھنا ضروری ہے وہاں پر تو اس کا نمبر کٹنے کا خطرہ ہے تو وہاں پر اگر رکنے کی صورت میں یا یہ آپ نے فرما رہے ہیں نا یہ یہاں پر ساکن ہے سو میں بھی جی بھی ممکن ہے ان دونوں میں وہ ساکن والے تصور نہیں ہے اس میں کوئی آپ نے ساکن کا سبب خود متحرک ہے تو فرق نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ فرق نہیں ہے سبب چاہے متحرک ہو یا ساکن ہو اپنے اس میں کھینچنا ہے کھینچنے کے بعد جو آپ نے لکھا ہے ترتیب سے وہ بعد میں قصر لکھا ہے وہ بتائیں کہ دیکھیں جی ابھی تو اس کے لیے ہم نے کہا قصر توسط فوق توسط اور طول ٹھیک ہے توسط میں چار حرکتیں فوق توسط میں 5 حرکتیں اچھا جناب علی طول میں 6 حرکتیں اب مثلا ایک آدمی کسی جگہ تلاوت ابھی میں نے عرض کیا نا عرض کی کسی جگہ اس کو تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ممکن ہے اس نے کیا کہ توسط کو انتخاب کیا ہو متصل ہے لیکن مثلا یشاء کے اندر یا غلائی کے اندر کیا ہے اس نے توسط کا انتخاب کیا اس نے 4 لکھے اور کھینچ چل جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یا 5 فوق توسط کیونکہ تک کا ہے 6 تک یا 6 کو انتخاب کیا قاصر کی کوئی مثال قصر کے لیے وہ ہے نا 2 الف کے برابر ٹھیک ہے آمنو اصلا قاصر کو کمی سے مراد ہے قاصر یعنی کمی قصر دیکھیں یہ ویسے قصر فارسی میں کوتا کہتے ہیں چھوٹا قصر جی سب سے چھوٹی مت قصر ہے حرکت کے بعد یہ حرکت ہے نا یہ حرکت ہے جیسے آمنو آپ کیسے لکھتے ہیں آمنا یہ مثلا ایک چھوٹا الف کسی کا بات دیکھا قرآن میں ٹھیک ہے یعنی 2 حرکت کے برابر قصر کیا ہے 2 حرکت کے برابر ہے پھر فوق کا قصر 3 حرکت کے برابر پھر توسط 4 حرکت کے برابر اسی طرح سے اس کو بھی مد کہیں والے مد قصر سے مد